بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا جاؤ۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کر لوٹو۔ گھر میں اگر نیم کا درخت موجود ہو تو اس سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ اگر چاہتے ہو بڑھاپا جلدی نہ آئے تو کھانے میں پسی ہوئی ادرک کھایا کرو۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھو رزق آتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ اجوا کھجور روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھا لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے۔ بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں بہت کم کھائے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتے ہیں۔ ہری سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ بدن میں قوت پیدا کرنے والی چیزوں میں ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ دال چینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تھوڑا سا شہد دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ دودھ میں سونف شامل کر پیا کریں۔ دوسرے دن ساگودانہ ضرور کھائیں۔ اپنے گھر کے کونوں کے اندر یا رضا کو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اس سے رزق بھی بڑھ جائے گا اور گھر میں برکت بھی ہو جائے گی۔ آنکھوں پر اجوا کھجور کا چھلکا لگاؤ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ جو کا پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کشمش کھاؤ، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے کے سو جاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے، اس میں چند دانے کشمش کے ڈالو، دودھ فوری طور پر گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موڑے خراب نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کو گلے کے ٹانسز ہیں، گلے میں درد رہتا ہو، وہ شہتوت کھایا کریں۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جائے گی۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، پرسکون نیند آئے گی۔ جس گھر میں اونچی آواز میں اور قہقہ لگا کر بات کی جاتی ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں روٹی کا کم اور پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماری نہیں آتی۔ کلونجی شوگر کے مریضوں کو بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے فجر کے وقت اور عصر عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نکل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنی جلد پر اپنے ہاتھوں سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خواب میں سفر کرتا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بہت جلد دولت آنے والی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ بدن میں الرجی چھڑ جائے تو فوری طور پر نیم گرم پانی 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد ایک نیم کا پتا چبا لینے سے پیٹ درد نہیں ہوگا، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ زیادہ انڈا کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جو دمہ کے مریض میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیا کریں، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ آدھا گلاس پانی پی لیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ جب تم مرغ کی آواز سنو، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرغ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت دعا پر فرشتے آمین کہنے کی امید ہے۔ جس گھر میں عورت کا نام فاطمہ ہو، ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ چائے کا 1 چمچ اجوائن کھاؤ، چہرے کا رنگ بھی نکھر جائے گا۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کرتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوگی۔ شہد میں انار شامل کر کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں سونے سے پہلے سر کی تیل کی مالش کی جاتی ہے وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 سے 43
تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جس نے روزانہ 6 اجوا کھجوریں کھا لی اس کو زہر کا اثر نہ ہوگا اور نہ ہی جادو کا۔ بالوں میں نمکین پانی سے دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کمزور کر دیتا ہے، دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے سے لوگوں میں کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ چھینکیں نہ رک رہی ہوں، خشک دھنیا ہاتھوں پر مسل لے کر سونگھ لیں۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کریں، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے رہتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لیا کریں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر نہیں ہوگا۔ دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں، کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہے ہوں، داغ پر لیمبو کا رس رگڑ کر صاف کریں، داغ غائب ہو جائیں گے۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے میں 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ہمراہ کھا لیں، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے برز، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو رہی ہو، دہی میں ملتانی مٹی ملا کر مکس کر سر پر لگا لیں، کچھ دیر بعد سر کو دھو لیں، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ 6 کیلے ضرور کھایا کریں۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس کو کھانے سے جنون، پاگل پن دور ہوتا ہے۔ جس کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسمگول کا چھلکا شامل کر کے روزانہ نہار منہ استعمال کرے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر آپ کچا دودھ استعمال کریں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ معدے میں زخم ہو یا معدے کی سوجن، 1 لقمے کو 32 بار چباؤ، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو، معدے کے زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھا لو۔ اگر جسمانی کمزوری ہو کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لو۔ پاؤں میں درد رہتا ہو زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ گلا خراب ہو، آواز نہ نکل رہی ہو، کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی پیدا ہو جائے، جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھا لیا کریں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ مٹھی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابالیں، اس سے سر دھو لیں، سر کی خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھانا چاہیے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گردن کالی ہو، لیمبو کا رس لگاؤ، رگڑ کر مالش کرو، کچھ ہی دنوں میں گردن سفید ہو جائے گی۔ ماہرین کی رائے میں جو افراد 7 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک نیند ضروری ہے، آج کل مصروفیت اس قدر بڑھ گئی ہے، نیند کے لیے وقت میسر نہیں۔ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے کئی امراض جنم لیتے ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے عیب پتہ چل جائیں تو ایک دوسرے کو عیبوں کو دفن کر دیا کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ گلے کی کوئی بھی پرابلم ہو، ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو، میتھی کھا لیا کرو۔ کم سنائی دینے لگے، رات کو کان میں ناریل کا تیل لگاؤ۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے سو کر اٹھتے ہی ورزش کرنے سے شدید قسم کا کمر اور گردن کا درد ہونے کا خدشہ ہے۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ دہی میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے چہرے کو دھو لے، چند دنوں میں چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا۔ 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے یرقان ختم ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کاٹ کر اس میں تھوڑا سا شہد اور چٹکی بھر چینی ڈال کر چہرے پر مساج کریں، چہرے کی چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے ہلکے سے نیم گرم زیتون کے تیل میں ڈبوئیں۔ نان سٹک برتنوں میں اگر تھوڑا سا آئل لگا دیا جائے، اس کی پالش برقرار رہتی ہے۔ پانی 1 سانس میں پیو گے، پھیپھڑوں میں کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا نظر آتا ہو، نہار منہ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں پہ چمک آ جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خارش کا مسئلہ ہو، امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ،
افاقہ ہوگا۔ چاند کی پہلی تاریخوں پہ بال کٹوانے سے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں، کھٹا مالٹا کھانے سے دانت گر جاتے ہیں، چنے چباتے رہنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اخلاق ایک ایسی دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو بھی کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیے بلکہ اس کا اخلاق چاہت دیکھیے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار سے اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ گھر مال دولت سے نہیں اخلاق آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے محل بنانے کی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جس کا ماتھا بڑا ہوتا ہے اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سوتے وقت خراٹے جو لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ آلو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ جو صبح جلدی اٹھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ بات کرتے وقت جس کے آنسو آئیں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی بلکہ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں ٹھنڈی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور کھا لیں، اوپر سے بکری کا دودھ پی لیا کریں، بدن کی رگ رگ میں طاقت آ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کالے انگور کھایا کریں، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کرنے سے آپ بہت کم بیمار ہوں گے۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ٹوٹی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔